کے جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس نے ایک مظہر بلوچ جو بلوچستان کے مکران ڈویژن کے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے ایک سیپریٹسٹ انسرجنسی شروع کی ہے، اور انہوں نے بھی ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ سو مکران جو بلوچستان کا ایک شہر ہے، پوری ڈویژن ہے، وہاں سے مجاہدین کی ایک جماعت جو ہے اس نے پراپر ٹی ٹی پی کے بیعت کر لی ہے، اور وہ سارا کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب اسی میدان چاہ آ گئے ہیں۔ اور میں آپ کو سیاسی بات تو سنا ہی نہیں رہا، میں آپ کو سیاست کہانی نہیں سنا رہا، اور میں آپ کو صرف گوادر کی سٹوری سنا دوں۔ گوادر کے اندر جو پروٹیسٹ ہے ہو رہے ہیں، اور اس میں ان کو چائنیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ پورٹ ہے انیشیٹو اور یہ جو سی پیک والے پروجیکٹ ہیں یہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ حق دو تحریک چلی تھی، گوادر رائٹس موومنٹ چلی تھی اینڈ آل دیٹ، اینی ہاؤ، اب یہ 50-60 ارب ڈالر کا جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پروجیکٹ تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب دیکھیں کہ وہاں پہ جو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکیورٹی چیک پوائنٹس کم کریں، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اچھا، اگر فوج وہاں پہ سیکیورٹی چیک پوائنٹس کم کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چائنیز کے اوپر پہلے تو حملے ہونا نہیں بند ہوئے، اب چائنیز کالونیوں کو باقاعدہ گھیرا بندی، جتنے خواب تھے چائنا کے کہ ہم یہاں سے اپنا یہ نکالیں گے وہ نکالیں گے، پورا ایک دم سیدھا بیجنگ سے لے کر سیدھا بیجنگ سے ٹرک چلے گا سیدھے ادھر آ کر کے عرب ساگر میں آ کے رکے گا، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں پروٹیسٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو تقریباً سال بھر پہلے، پچھلے سال کے جنوری کی بات ہے، مطلب اسی سال کا جنوری 2022 جب تھا، تب بھی بڑے پروٹیسٹ چل رہے تھے، جیسے تیسے اس کو قابو میں کیا گیا، مگر پھر سے پروٹیسٹ بڑے چل نکلے ہیں، اور تقریباً 50 دن ہونے کو ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا لمبا یہ بھاگ ترنت 2-4 دن میں ختم ہونے والا تو نہیں ہے، بھیڑ بھی اچھی خاصی جٹنے لگی۔ یہی وہ کارن ہے جو چائنیز کو چنتت کر رہے ہیں۔ اب سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے جو نیا انٹرنیشنل گوادر ایئرپورٹ ہے اس کے باہر بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ $50 بلین کا ایک پروجیکٹ تھا، ہمیں یہ سیاستدان ہمارے سے اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی کون سی بات پہ کریں۔ پہلے 44 ہو گیا، پھر 50 ہو گیا، پھر 64 ہو گیا، پھر 70 ہو گیا، 60 ہو گیا، کسی کو ایگزیکٹ خبر ہی نہیں پتا وہ کتنا پیسہ ہے۔ سمپل سی بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور اگر دہشت گردی کے چانسز بڑھ جائیں یا دہشت گردی ہو تو چائنیز بھاگتے ہیں، اور اگر دہشت گردی نہ ہو اس کے لیے سیکیورٹی مینٹین کی جائے تو عوام وہاں پہ گالیاں دیتی ہے، وہ کہتی ہیں ان کو لیے آپ نے سارا کچھ کیا ہو ہے۔ ایک طرف آپ دیکھ لیں، جیسے میں نے آج صبح آپ کو بتایا کہ کیا جو سچویشن ہے کہ گلوبلی ہمیں کس طرح دیکھا جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو لگے گا عمران خان صاحب نے تباہی اتار کے رکھ دی ہے نظام کی، صرف اپنی پاور کو رکھنے کے لیے، پاور مینٹین کرنے کے لیے، ہر اخبار میں، ہر سٹوری میں، ہر آرٹیکل میں، ہر ریسرچ میں، ہر سیاستدان علیحدہ فگر بتا رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی کی ایک فگر مینٹین جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال نہیں ہو، لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم پروجیکٹس بڑھتے گئے اور اس کی انہوں نے بڑھاتے گئے، دیٹ از آلسو اے فیکٹر، لیکن ایون اسٹل دین وی ڈونٹ نو واٹ از این ایکچوئل نمبر، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا تھا آئی تھنک 2010 میں، سم ویئر اراؤنڈ اف ایم ناٹ رانگ، 2010 میں، اور ابھی مطلب 12-14 سال بعد دوبارہ یہ ایک حملہ ہوا۔ اچھا، اب اس بندے نے کہاں پہنچنا تھا، یہ ٹارگٹ کدھر جا رہا تھا، کیا کر رہا تھا، اس نے کی دگم چوت کرنا تھا، اس نے کون سے بندے مارنے تھے، پاور پہ کنٹرول رکھنے کے لیے انہوں نے میک شور کیا ہے کہ اگر پاکستان میں کہیں آگ بھی لگتی ہے نا تو لگ جائے، لیکن میرے پاور مینٹین رہے۔ دس از واٹ آئی وانٹ۔ سو آئی فاؤنڈ ہم دا موسٹ سیلفش پولیٹیشین ان پاکستان's ہسٹری۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن واٹ آئی فیل لائک، یار یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، جس کو بیسیکلی مولانا ہدایت الرحمان، جو کہ ہیں تو بیسیکلی جماعت اسلامی کے، لیکن انہوں نے ایک تحریک چلائی اور انہوں نے کہا کہ جی جو گوادر ایسٹ بے ایکسپریس ہے اس کو بلاک کیا ہوا ہے پچھلے 50 دن سے، میں آپ کو بتاؤں، اور یہ مین سڑک ہے جو کنیکٹ کرتی ہے پاکستان کی مین ہائی وے نیٹ ورک کو گوادر کے ساتھ، جس میں ایک مرد اور ایک خاتون ہے۔ اب نیا طریقہ ہے نا، اگر صرف مرد ہوں تو پولیس چیک کرتی تھی، اب انہوں نے خواتین بھی ساتھ رکھی ہیں، ان کو پتہ ذرا خواتین ہو تو سیکیورٹی ہلکی ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. اب جب نارمل لوگ گھومیں گے سڑکوں پہ خواتین کے ساتھ اور پولیس روکے گی تو لوگ کہیں گے لو جی تے دیکھو ساڑی خواتین سے بدتمیزی کر رہے ہیں. ہمارے کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا، کدھر تھا، کس طرح تھا، دیٹ از سم تھنگ دیٹ از یٹ ٹو بی اسٹیبلشڈ. اب ہوا کیا ہے کہ ہماری پولیس نے تو اتنے حالات اچھے تھے کہ پورے اسلام آباد سے جو چیک پوسٹ جو تھی اور وہ جو تھے وہ سب ہٹا دیے. ٹھیک ہے. اور کوئی پورے اسلام آباد میں جب جہاں سے مرضی انٹر ہو جائیں کوئی بندہ آپ کو پوچھتا ہی نہیں تھا. وہ یہ کس طرح ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کے ساتھ کیسے ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے. آپ دیکھیں نا، مجھے یاد ہے آپ بین لیونگ ان اسلام آباد اس سے اباؤٹ میرا خیال ہے کہ 2 ڈیکیڈز کے قریب ہونے والے ہیں. اور لاسٹ ٹائم جو اسلام آباد میں ایک حملہ ہوا تھا اس طرح کا، کلچر اس طرح کا، آپ کو نہیں پتا، ہماری بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، پر ان کو یہ بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح کے حالات ہیں. اور آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب وہ بندہ جو پولیس والا شہید ہو گیا، کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ سیاستدانوں کا کیا؟ یہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جسے کہتے ہیں نا پاکستانی سرکار جو ہے وہ دیٹس بٹوین اے ہارڈ اینڈ اے راک پلیس. کیا وہ ایک یہ چیز ہے، اس میں ہم پھنس گئے ہوئے ہیں. اب وہ ایک جسے آپ یہ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے. ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی ہم نے آگے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اور صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہے وہ شور ڈال سکتے ہیں. تو آپ بھی کنڈیم کر رہے ہیں، ہم بھی کنڈیم کر رہے ہیں، ایک ہی بات ہے. اور پنجاب میں آپ لڑائیاں لڑ رہے ہیں. پنجاب میں آپ کو جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ کو کہا ہے کہ تم ووٹ آف کانفیڈنس لو. اس نے کہا میں نے ووٹ آف کانفیڈنس ہی نہیں لینا. ہماری کیا منزل ہے کہ پاکستان میں مولوی دوبارہ آ گئے ہیں. مولویوں کا تو آنا کوئی بات نہیں، ہم ان سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دہشت گرد دوبارہ آ گئے ہیں. مولوی تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں سارے، دہشت گرد دوبارہ آ گئے ہیں. اور آپ کسی کی جرت ہے اس آرکیٹیکٹ کو پوچھے جس نے ٹی ٹی پی کے لوگ رہا کیے تھے. یہی کنڈیم کرنا ہے، اور انہوں نے کی کرنا ہے. کنڈیم تو میں بھی کر لیتا ہوں. ان میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ اگر صرف کنڈیم ہی کرنا ہے، میرے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. میں جن کے پاس اختیار ہے وہ اس سے کوئی سلوشن دیں. کنڈیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ کنڈیم تو وہ کرے نا جس کو جو ساڑھے جب بندے کنڈیم کریں جو کہ یار جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک وقت ہوا کرتا تھا چیک پوسٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے. اب ریٹرن آف ٹیررزم ان پاکستان ہے. لیکن حرام ہے اگر کوئی پاکستانی سیاستدان اس پہ بات کر رہا ہو. حرام ہے، یقین کر کے مانے حرام ہے اگر کوئی سیاستدان بات کر رہا ہو. آپ دیکھیں ایک بارود سے بڑی گاڑی اسلام آباد میں انٹر ہوتی ہے. یہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یار. ان کو کیا فکر ہے، ان کی کیا پرواہ ہے ان کو کہ پاکستان کے اندر کیا آگ لگنے والی ہے. کیا صرف کنڈیم کر دیں گے فلانے نے کنڈیم کر دیا، فلانے نے کنڈیم کر دیا، اس نے کنڈیم کر دیا، بلاول بھٹو نے کنڈیم کر دیا، عمران خان نے سوئسائڈ ٹیررسٹ اٹیک اسلام آباد میں کنڈیم کر دی. انہوں نے سی ایم کو فارغ کر دیا ہے. اب 11 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے. سی ایم بعد کے گورنر کے پاس اس کے پاس پہنچ گیا لاہور ہائی کورٹ کا. لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہاں جی تم جو ہے وہ تمہیں لینا چاہیے تھا. یہ جو 5th جنریشن کا یدھ ہوتا ہے، جو 5th جنریشن وارفیئر ہوتا ہے، یہ اچھوں کے پسینے چھٹا دیتا ہے. آپ سب کے سامنے اگزامپل ہے چائنا نے کیا کیا نہیں کیا بھارت کی ترقی روکنے کے لیے. یہ سب جو اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کسان آندولن ہو رہا ہے، کہیں کوئی آندولن ہو رہا ہے، کہیں کوئی آندولن ہو رہا ہے. ہر سمے آپ پاؤ گے اس دیش میں بڑی آبادی ایسی ہے جو قانون نہیں آئے ہیں اس کے پہلے بھی نکل لیں گے. قانون چلو آئے، آپ کو ناپسند ہے، سب چیز سمجھ میں آتی ہے. قانون پہ یہاں پہ چرچا نہیں ہے. چرچا یہاں پر ہے کہ یہاں پر نارمل آدمی جو اس دیش کا عام آدمی ہے اس کے پاس میں اتنا بھی سمے نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پریوار کے سنگ میں بیٹھ کے 2 گھنٹے بتا سکے. یہ سچ ہے، بہت گھروں کا یہ سچ ہے. اس کے پاس میں اتنا سمے نہیں کہ وہ اپنی صحت پہ دھیان دے سکے. اس کے پاس میں ضروری چیزوں کے لیے، کئی ضروری چیزوں کے لیے سمے نہیں. گھر والوں کو کہیں گھمانا ہو، مان لی بزرگ کوئی ہے گھومنا چاہ رہے ہیں، نہیں سمے. کون سے ایسے ہزاروں لاکھوں کی لوگوں کی بھیڑ ہے جو اتنے فالتو ہیں جو کبھی بھی نکل آتے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں آخر یہ لوگ؟ یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہاں سے آخر بھیڑ آ رہی. اگر آپ کبھی ٹرائی کرنا، کبھی آپ جا کر کسی چوراہے پہ جا کر کے بیٹھ جاؤ، میں آندولن کر رہا ہوں، اپنے سنگ میں 50 لوگ کی آپ بھیڑ لے جاؤ،
एक कोई वहां पे कुत्ता भी भटकने नहीं आएगा कि मैं क्या हो गया, क्यों कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। समर्थन की दूर की बात है, ना जाने कहाँ से इतनी भीड़ आ जाती है और टिकी रहती कई कई महीनों तक। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है आखिर? ये बड़े सवाल हैं। आप देखो, खास तौर पर चुनाव के पहले तो मस्त हो गया इस देश में, कभी राफेल के ऊपर आंदोलन, कहीं महाराष्ट्र में है तो आर्य आंदोलन, कहीं दिल्ली में चुनाव है तो शाहीन बाग आंदोलन, कहीं कोई चुनाव है तो कहीं कोई। ये एक ट्रेंड बन गया है इस देश में, हर चुनाव के पहले आंदोलन करो, आंदोलन करो, आंदोलन करो। ये क्या आखिर होगा क्या इस आंदोलनों से? कुछ कोई भी इसमें समझ नहीं पा रहा है। और फिर वही आंदोलन वाले जैसे योगेंद्र यादव जी, नहीं जी बड़ा अनपॉलिटिकल है, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नाता ही नहीं रखते, हमारा तो किसी उससे ही नहीं है, बाद में कांग्रेस की रैली में नजर आते हैं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ रहे हैं। क्या है ये सब? 5th जनरेशन वॉरफेयर यही है भारत में। हम लोग ने पहले कई वीडियोस में मैंने आपको बताई है ये बात, फिर से आज रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। भारत में किसी भी शहर में आप चले जाओ, आपको मिलें, आपको इंडस्ट्रीज, पुरानी पुरानी फैक्ट्रियाँ मिले जो हैं बंद पड़ी मिलेंगी। वो किसने बंद करवाई? वो चाइना ने बंद करवाई वामपंथियों के द्वारा इस देश में। वो अगर बंद नहीं होती, जो उससे एक्सपोर्ट जाता था भारत से बाहर, भारत की अपनी डिमांड पूरी होती थी, उसके बाद बाहर जाता था, जूट मिलती, शुगर मिलती, ये मिलती, वो मिलती।